اگر آپ کا بچہ قرآن نہیں پڑھا، اسکول پڑھا، یہی آگے چل کر کے وسیم رضوی بن جائے گا۔ وسیم رضوی کیسے بنا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس نے اسکول میں تعلیم حاصل کیا، اس کو قرآن پڑھنے کا موقع نہیں ملا، وہ انگریز کا طرفدار ہوا، اسلام کے خلاف ہو گیا، قرآن کے خلاف گیا، اللہ نے موقع دیا، جب نبی کے خلاف گیا تو اللہ نے اسلام ہی سے نکال دیا۔ اب اس نے اپنا نام رکھا ہے جتیندر نارائن تیاگی، اور وہ وصیت کر رہا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا۔ جب تمہیں اللہ نے نکال دیا تو جلنا تو تمہارے مقدر ہے، چاہے یہاں جلو یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جا کر کے جلو۔ اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ لوگوں سے کہتا ہوں، آپ کو ڈاکٹر بنانا ہے شوق سے بنائیے، آپ کو انجینئر بنانا ہے شوق سے بنائیے، لیکن پہلے اپنے بچے کو قرآن پڑھا دیجئے، پہلے اپنے بچے کو اردو پڑھا دیجئے، ورنہ کیا ہوگا میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ قرآن کی تفسیر ہے، جب یہ بچہ اللہ کے یہاں پہنچے گا تو خدا پوچھے گا کہ تو نے قرآن کیوں نہیں پڑھا؟ کہا میرے باپ ہی نے پڑھنے نہیں دیا، میرے باپ نے اسکول بھیج دیا، میرے دادا نے اسکول بھیج دیا۔ اب وہ بچہ ماں باپ کے خلاف مقدمہ کرے گا اور اللہ سے مطالبہ کرے گا کہ مجھے سنگل عذاب دو، میرے باپ دادا کو ڈبل عذاب دو۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے کھلایا ہے، میری نمک حرامی نہیں کرے گا، جب مصیبت میں پھنسے گا تو آپ کو پھنسا کر کے نکل جائے گا۔ ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں، اپنے بچے کو پہلے حافظ قرآن بنائیں گے، مسلمان بنائیں گے، قرآن اور اردو کی تعلیم دلائیں گے، بچوں کا پیغام مکمل ہو جائے گا، یہ جلسہ کامیاب ہو جائے گا۔ ہاتھ اٹھا دیجیے، انشاءاللہ اس کے لیے تیار ہیں۔ انسان بناؤ، انسان بناؤ، سائنس ٹیکنالوجی میں ماہر بھی بناؤ، اور ظاہر و باطن میں طاہر بھی بناؤ، پہلے تو انہیں یارو مسلمان بناؤ، انسان بناؤ، انسان بناؤ، تاجر بناؤ، شوق سے افسر بھی بناؤ، اور ان کو مقتدر کا سکندر بھی بناؤ، پر اپنی مغفرت کا سامان بناؤ، انسان بناؤ، انسان بناؤ۔ جوان بڑی تعداد میں بیٹھے ہیں، میں اپنے جوان کو پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہمارا جوان اس ملک میں کیسے کامیاب ہوگا یہ راز بتا رہا ہوں۔ جوان لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بھول سے بوڑھے لوگ ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگ اس دنیا میں جوان ہونے والے نہیں۔ 100 مرتبہ ہم اس جلسہ میں دعا کر دیں گے، آپ لوگ جوان ہونے والے نہیں۔ ہاں جنت میں جوان ہو جائیں گے۔ جوانوں کے حوالے سے پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ جوانی کتنی پیاری عمر ہوتی ہے یہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہمارے نبی نے نبوت کا اعلان کیا ہے، عمر کتنی ہے؟ 40 سال۔ ہمارے نبی پر ایمان لائے ابو بکر، عمر کتنی ہے؟ 38 سال۔ ہمارے نبی پر ایمان لائے عمر کتنی ہے؟ 27 سال۔ جب عمر کھڑے ہوئے، نبی کھڑے ہوئے، ابو بکر کھڑے ہوئے، تو اللہ نے پورے مکے میں اسلام کو پھیلا دیا۔ جو کام جوان کرتا ہے وہ بوڑھے سے نہیں ہوتا۔ دوسرا نمونہ دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ سپہ سالار ہیں، سپہ سالار بنا دیے گئے 18 سال کی عمر کا لڑکا، سپہ سالار بنا دیا گیا ہے 17 سال کی عمر کا لڑکا۔ 17 سال کی عمر کا لڑکا ہے، ہمارا جوان ہے، گھر نہیں چلا پاتا، وہاں پوری فوج کو چلا رہا ہے۔ اسامہ بن زید 18 سال کی عمر میں سپہ سالار بن گئے۔ محمد بن قاسم ہندوستان آئے، 17 سال کی عمر میں سپہ سالار بن گئے۔ بڑوں کو پکڑا، تجربہ حاصل کیا، اپنی ہمت اور حوصلہ سے کامیاب ہو گئے، پورے ملک کو چلا کر کے دیکھا، حکومت کی باغ ڈور سنبھال کر کے دیکھا۔ جب جوان اپنے بڑوں کے تجربے سے فائدہ اٹھاتا ہے تو مقدر کا سکندر بن جاتا ہے۔ تیسری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ مائیکل ٹائسن، آپ نے نام سنا ہے، مائک ٹائسن مکے باز تھا، باکسر تھا، کبھی اپنی زندگی میں اس نے کوئی اکھاڑا ہارا نہیں، ہمیشہ جیتا۔ پہلے عیسائی تھا، بعد میں مسلمان بن گیا، تو مائک ٹائسن سے نام بدل کر کے کیا ہو گیا؟ محمد علی۔ محمد علی باکسر تھا، امریکہ کا تھا، جیل چلا گیا۔ جب جیل سے نکلا تو اس کے حریف نے اس کو چیلنج کر دیا، میں تمہارا منہ توڑ دوں گا، میں تمہاری ہڈی پسلی توڑ کر کے برابر کر دوں گا۔ محمد علی نے اس کے چیلنج کو قبول کیا۔ اکھاڑے میں 2 پہلوان ہیں، آپ دیکھیں گے جب اکھاڑے میں پہلوان ہوتا ہے
تو ہر پہلوان سے انٹرویو لیا جاتا ہے کہ تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو. تو جو محمد علی سے لڑنے والا پہلوان تھا 1 گھنٹہ انٹرویو دے رہا ہے. منہ توڑ دوں گا، چھٹی کا دودھ یاد دلا دوں گا، میں تو وہ کر دوں گا، میں تو یہ کر دوں گا. 1 گھنٹہ تک انٹرویو دیتا رہا. جب باری آئی محمد علی کی، کہا تم کیا کہتے ہو؟ تو کہا یہ تو میرے سامنے پپو ہے، یہ تو میرے سامنے ٹٹو ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. 2 منٹ کا انٹرویو دیا، مقابلہ ہوا، 2 منٹ کے گھوسے میں زمین پر گرا دیا. پوچھا گیا کہ یہ کہاں کیسا چمتکار ہوا؟ کہ وہ ڈرا ہوا تھا، وہ حوصلہ ہارے ہوا تھا، میں ہمت کے ساتھ کھڑا تھا. ہمت کے ساتھ خدا ہوتا ہے، وہ ہارتا نہیں ہے، جیتتا ہے. ایک مثال، بہت پیاری مثال آپ کو دے رہا ہوں. آپ جوان آدمی ہیں، آپ کو حوصلہ نہیں ہارنا، اللہ پر بھروسہ کرنا. کون سا کام ہے مشکل ہے؟ سب کام آسان ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے پہلوان کھڑا ہے. اتنا بڑا پہلوان کھڑا ہے کہ جیسے گدھا چھوٹا معلوم ہوتا ہے ہاتھی کے سامنے، اسی طرح داؤد علیہ السلام چھوٹے معلوم ہو رہے ہیں. وہ پہلوان بہت مضبوط نظر آ رہا ہے. حضرت داؤد نے کہا کہ اس کو مارنا بالکل آسان ہے، چٹکی میں آسان ہے. کہا کہ وہ کیسے؟ کہ یہ بڑا ہے، میرا نشانہ خطا نہیں کرتا ہے، میں نشانہ لے گوں، اس کو مار کر کے ڈھیر کر دوں گا. منجنیق میں انہوں نے پتھر لیا، پتھر کو گھمانا شروع کیا، اللہ کا نام لے کر کے اس پہلوان کے اوپر پتھر پھینکا. ایک پتھر سر میں لگتا ہے، دوسرا پتھر کلیجے میں لگتا ہے، تیسرا پتھر گلے میں لگتا ہے. وہ پہاڑ کے برابر جو پہلوان تھا ڈھیر ہو گیا. ہمت کے آگے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. ایک بات بتا رہا ہوں، آپ کہاں کامیاب ہوں گے، آپ کہاں ناکام ہوں گے. اللہ کے رسول نے کہا دوسرے کی ماں بہن کو اپنی ماں بہن سمجھو گے تو کامیاب ہوگے. اگر تم دوسرے کی ماں بہن کو دیکھ کر کے سیٹی مارو گے، برائی کی نظر سے دیکھو گے، تو تمہاری ماں بہن کی بھی آبرو نہیں بچے گی. اگر تم نے زنا کیا بھائی ہو کر کے تو اس زنا کا قرض تمہاری بہن چکائے گی. اگر تم نے شوہر ہو کر کے کسی کی بیوی سے زنا کیا تو تمہاری بیوی سے زنا کیا جائے گا. اگر تم نے باپ ہو کر کے کسی کی بیٹی سے زنا کیا تو تمہاری بیٹی سے زنا کیا جائے گا. جو ببول بوگے تو آم کاٹنے کو نہیں ملے گا. ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں کہ جب بھی آپ کے دل میں برا خیال آئے، آپ 100 بار سوچئے گا. اگر وہ کسی کی بیٹی ہے تو ہماری بیٹی کے ساتھ برا ہوگا، اگر وہ کسی کی بیوی ہے تو ہماری بیوی کے ساتھ برا ہوگا، اگر وہ کسی کی ماں ہے تو ہماری ماں کے ساتھ برا ہوگا، اگر وہ کسی کی بیوی ہے تو ہماری بیوی کے ساتھ برا ہوگا، اگر وہ کسی کی بہن ہے تو ہماری بہن کے ساتھ برا ہوگا. اگر ہمت کرے تو کیا نہیں انسان کے بس میں، یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے، ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. نہ ہو نومید نومیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں. نہیں تیرا نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پہ، تو شاہی ہے بسیرا کر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. ماں بہنوں کے حوالے سے پیغام آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں. اللہ کا شکر ہے آپ کی تعداد سے زیادہ ان کی تعداد ہے. آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. لاٹھی سے خبر لیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. پھر بھی لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں. یہ اتنے سارے چینل والے ہیں، اگر آپ کو چھاپ دیا، آپ کی بیوی نے دیکھ لیا تو دانا پانی سب بند ہو جائے گا. ذرا دھیان رکھیے گا. 3 مطالعہ میں آپ کی خدمت میں لے کر کے، تیسرا پیغام بڑی ہمت کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں دے رہا ہوں. اس کو ذرا دھیان سے سنیے گا. انگریز جب اس ملک میں آیا تو اس نے مسلمانوں کی جاگیر کو چھیننا شروع کیا. سرکاری وقف ہے، چھین لیا، قبضہ کر لیا. 4000 مدرسے بند ہو گئے، 4000 مدرسے بند ہو گئے. جائیداد چھین لیا، جائیداد پر قبضہ کر لیا. انگریز آیا اس ملک میں
تو سب سے زیادہ نقصان کس کو پہنچایا؟ مسلمانوں کو پہنچایا۔ مدرسے بند ہو گئے۔ جب مدرسہ بند ہوا تو قرآن کی تعلیم کیسے ہوئی؟ حدیث کس نے پڑھا؟ ہمارے بچے نے نہیں پڑھا، ہمارے خاندان نے نہیں پڑھا، عالموں نے چوری چھپے اپنے بچے کو پڑھایا، انہوں نے اپنے بچے کو پڑھایا۔ عالم کی برکت سے یہ دین ہم تک پہنچا اور قیامت تک انہی مدرسے کی برکت سے باقی رہے گا۔ عالم کی ضرورت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے۔ 2 مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ عالم سے رشتہ رہے گا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مولانا الیاس صاحب سے رشتہ رہے گا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ 4 مہینہ میں کم وقت لگائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ مولانا الیاس صاحب سے رشتہ رہے گا، 4 مہینہ نہیں دیں گے۔ ذرا دھیان رکھیے گا، بہت پیارا مطالعہ آپ کی خدمت میں لا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ جب ہمارا نکاح ہوتا ہے، جب تک عالم کا خطبہ نہیں ہوتا وہ عورت ہمارے لیے حلال نہیں ہوتی۔ دنیا میں بھی عالم کی ضرورت ہے، جنت میں بھی عالم کی ضرورت ہوگی۔ خدا جنت دے دے گا، بندے سے کہے گا جاؤ ہم نے سب کچھ دے دیا، لیکن بندہ پلٹ کر کے پوچھے گا یا اللہ کچھ اور باقی ہے؟ کہ اپنے عالم سے جا کر کے پوچھو، کچھ اور باقی ہے تو اپنے عالم سے جا کر کے پوچھو۔ جب لوگ عالم کے پاس آئیں گے کہ جنت تو مل گئی ہے، کیا باقی ہے؟ کہ ارے اللہ کے بندے جنت ہی ملی ہے، جنت کا بنانے والا خدا، اس کا دیدار کہاں ملا؟ یہاں بھی عالم کی ضرورت، وہاں بھی عالم کی ضرورت۔ یہی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہیں کے اتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمانی۔ یہی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہیں کے اتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمانی۔ اگر خلوت میں بیٹھے ہو تو جلوت کا مزہ آئے، جو آئے اپنی جلوت میں تو ساکت ہو سخندانی۔ بچوں کا پیغام آپ کی خدمت میں لا رہا ہوں، وسیم رضوی کو سامنے رکھیے اور بڑا پیارا مطالعہ آپ کی خدمت میں 3 منٹ میں گزار رہا ہوں۔ انشاءاللہ اپنے بچے کو قرآن پڑھائیں گے، اردو پڑھائیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ غلطی سے کمارے لوگ ہاتھ مت اٹھائیے گا، بیوی تک کا منہ نہیں دیکھا، بال بچہ کہاں سے ہوگا؟ خیر ارادہ کر لیجئے، دھیان دیجئے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ قرآن ہے کیا چیز؟ اندھیرے سے اجالے کی طرف لانے والی کتاب ہے۔ قرآن ہے کیا چیز؟ بھٹکے ہوئے کو سیدھے راستے کی طرف لانے والی کتاب ہے۔ قرآن ہے کیا چیز؟ پستی سے نکال کر کے بلندی کی طرف لانے والی کتاب ہے۔ قرآن ہے کیا چیز؟ دیکھنا بھی عبادت۔ قرآن ہے کیا چیز؟ چھونا بھی عبادت۔ قرآن ہے کیا چیز؟ پڑھنا بھی عبادت۔ قرآن ہے کیا چیز؟ سننا بھی عبادت۔ قرآن ہے کیا چیز؟ عمل کرنا بھی عبادت۔ قرآن کیا چیز ہے میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ پوری دنیا میں اللہ کی کتاب اصل شکل میں کوئی بھی موجود نہیں ہے، ایک کتاب موجود ہے، وہ کس کے پاس ہے؟ مسلمانوں کے پاس ہے۔ اسی کتاب کا نام ہے قرآن مجید، اصلی حالت میں آج بھی باقی ہے، باقی کوئی کتاب نہیں۔ ایک بات میں آپ کو سنا رہا ہوں، آپ چیلنج کر سکتے ہیں پوری دنیا کو۔ ٹرین میں آپ سفر کرتے ہیں، بس میں آپ سفر کرتے ہیں، آپ چیلنج کر سکتے ہیں کہ حافظ قرآن دکھاؤ، کسی بھی مذہب کی کتاب کا حافظ دکھاؤ، نہیں ملے گا۔ صرف قرآن کا حافظ تو ملے گا، باقی کوئی حافظ ملے گا ہی نہیں۔ اسلام زندہ ہے، اس کی کتاب زندہ ہے۔ 10 سال کا بچہ 6666 آیت کو سینے میں لگ کر کے اسلام کو زندہ رکھے ہوا۔ ایک بات یاد رکھیے، بہت سارے لوگ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانا چاہتے ہیں، تو بچے کا باپ کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو قرآن کا حافظ بنانا چاہتا ہوں، تو رشتہ دار میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک کہتا ہے بہت اچھا، اپنے بچے کو حافظ بنائیے۔ دوسرا کہتا ہے یار حافظ بنا کر کے کیا کرو گے؟ میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، یہ تانا کبھی مت ماریے گا، آپ کو کتنا بڑا نقصان ہوگا میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب قرآن کا حافظ اللہ کے یہاں پہنچے گا تو خدا کہے گا کہ تمہارے خاندان کے جو 10 نافرمان ہیں ان کو نکال لو، تو جس نے تانا مارا ہوگا وہ محروم ہو جائے گا، اور جس نے حوصلہ دیا ہوگا وہ جہنم سے نکالا جائے گا۔ اس لیے جب کسی کا بچہ حفظ کرنے کے لیے اٹھے تو آپ تانا مت ماریے گا،
حوصلہ دیجیے گا. اگر آپ نے تانا مارا تو آپ جہنم ہی میں رہیں گے، وہ بچہ آپ کو نکال نہیں سکے گا. دوسری بات کو یاد رکھیے، حافظ قرآن بنانا کتنا آسان ہے، اسکول میں پڑھانا کتنا آسان ہے. یہ نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو اگر آپ نے رکھ لیا یہ جلسہ کامیاب ہو جائے گا. اگر آپ اپنے بچے کو اسکول میں بھی پڑھانا چاہتے ہیں، حافظ قرآن بھی بنانا چاہتے ہیں، میں علاج بتا رہا ہوں، راستہ بتا رہا ہوں. 5 سال اسکول میں پڑھائیے، 5 کلاس اسکول میں پڑھائیے، اس کے بعد اسکول سے نکال کر کے مدرسہ میں داخل کر دیجئے. آپ کا بچہ 2-3 سال کے اندر حافظ قرآن بن جائے گا. جب وہ حافظ قرآن بن گیا تو اس کا دماغ اس طرح تیز ہو جائے گا جیسے کہ پتھر پر چاقو تیز ہوا کرتا. اب آپ کا بچہ کیا کرے گا؟ ٹیوشن اپنے ساتھی کے ساتھ لے کر کے مڈل پاس ہو جائے گا. آپ دنیا میں بھی اپنے بچے کو کامیاب کرا. مقبول ہے کون مردود ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر تجھے کو کیا کون ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر کیا خبر تجھے کو کیا کون ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر کیا خبر تجھے کو کیا کون ہے جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے حسن ایسا ہے کچھ بے مثال آپ کا ثانی ملنا ہوا ہے محال آپ کا حسن یوسف پہ شیدا نہ ہوتی کبھی دیکھتی گر زلیخا جمال آپ کا جسم و جا یک بیک سب مہکنے لگے جسم و جا یک بیک سب مہکنے لگے جس گھڑی آ گیا ہے خیال آپ کا جس گھڑی آ گیا ہے خیال آپ کا. بہت پیارا جلسہ آپ کا ہو رہا ہے، بڑے حوصلے کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں اور جلسہ دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آپ کے حوصلے پر رکا ہوا ہے. آپ مکمل ساتھ دیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بیچ میں ساتھ چھوڑ کر کے بھاگیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ. 20 بریک مارا ہے، مکمل مجمع بیدار ہے، سننے کے لیے مکمل تیار ہے. 3 سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں. آپ لوگ بڑے ادب کے ساتھ سن رہے ہیں. اللہ آپ کو بھی قبول فرمائے، آپ کی اولاد کو بھی قبول فرمائے. 3 سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں. میرا پہلا سوال ہے عبادت کیسے قبول ہوتی ہے. میرا دوسرا سوال ہے آدمی جنت میں کیسے داخل ہوگا. میرا تیسرا سوال ہے عمل قبول ہوتا ہے کہ نہیں یہ پتہ کیسے چلے گا. مکمل سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ رہیے انشاءاللہ. مرنے کے بعد عمل کریں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ. دیکھیے آپ سوچ رہے ہیں کہ نہیں امتحان سے پاس ہو گئے، آپ کا آخر تک امتحان جاری رہے گا. کیا آپ نکلتے ہیں یا پھنستے ہیں؟ ذرا دھیان رکھیے گا. 3 سوالوں سے پیغام شروع ہو رہا ہے. میرا پہلا سوال تھا عبادت کیسے قبول ہوتی ہے. میرا پہلا سوال عبادت کیسے قبول ہوتی ہے. میں آپ کو راز بتا رہا ہوں. جس طرح ماں اپنے کالے بیٹے کو چاند سمجھتی ہے محبت کی وجہ سے، جس طرح باپ اپنے معذور بیٹے کو بیٹا سمجھتا ہے محبت کی وجہ سے، اسی طرح اللہ اپنی رحمت کی وجہ سے ٹوٹے پھوٹے عمل کو قبول فرما لیتا ہے. جنت میں کیسے داخلہ ہوگا، آدمی جنت میں کیسے داخل ہوگا، یہ میرا دوسرا سوال تھا. صرف عمل سے داخل نہیں ہوگا، ادھر عمل ہوگا ادھر اللہ کا فضل ہوگا، آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا. تیسرا اور آخری سوال کیسے پتہ چلے گا ہمارا یہ عمل قبول ہوا وہ عمل قبول نہیں ہوا. میں آپ کو راز بتا رہا ہوں. سنت کے مطابق ہے
قبول ہوا. پاک اور حلال ہے قبول ہوا. اللہ کی رضا کے لیے ہوا قبول ہوا. بار بار اس عمل کو توفیق مل رہی ہے کرنے کے لیے قبول ہوا. اور اس عمل پر پابندی ہے زندگی بھر کے لیے، اس کا مطلب ہے یہ عمل قبول ہو گیا. وہ عجب لوگ تھے، وہ عجب لوگ تھے، جان کیا لوگ تھے، وہ عجب لوگ تھے، جان کیا لوگ تھے، زندگی چھوڑ دی بندگی کے لیے. وہ عجب لوگ تھے، جان کیا لوگ تھے، زندگی چھوڑ دی بندگی کے لیے. ایک ہم لوگ ہیں، جان کیا لوگ ہیں، ایک ہم لوگ ہیں، جان کیا لوگ ہیں، بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے.